اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا الموحدین یعصوب الدین وسیع رسول رب العالمین امیر المؤمنین امام المتقین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب مولانا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام روحی و ارواحنا و ارواح العالمین لہ الفداء اللہ کے ولی و حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے بلا فصل خلیفہ اور وسیع وزیر انبیاء و مرسلین کے مددگار جبرائیل امین کے آموزگار اور ہمارے پہلے امام ہیں۔ صحابی رسول جناب جابر سے بحار الانوار کی جلد 54 میں صفحہ نمبر 170 پر یہ روایت مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، پھر اس نور سے نور علی کو شگافتہ کیا، پھر عرش، لوح، سورج، دن کا اجالا، آنکھوں کی روشنی، عقل اور معرفت کو خلق کیا۔ مذکورہ روایت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا اور اسی نور سے امیر المومنین علیہ السلام کے نور کو شگافتہ کیا، لہٰذا نور علی بھی نور اول اور مخلوق اول میں شامل ہے۔ بلکہ حدیث قدسی کی روشنی میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہمراہ مولا علی بھی خلق کی معرفت اور مخلوقات کی خلقت کا سبب ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے والد ماجد محسن اسلام، کفیل و حامی رسول، کامل ایمان حضرت عمران جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ مہمان کعبہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ محسن اسلام اور ملکۃ العرب ام المؤمنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد دوسری خاتون ہیں جنہوں نے اعلان اسلام کے بعد اپنے ایمان کا اعلان کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی کفالت و حمایت میں اپنے شوہر جناب ابو طالب علیہ السلام کی شریک کار و مقصد رہی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی نے اپنا پیراہن بطور کفن دیا اور فرمایا آج میری ماں رحلت کر گئی۔ مولا علی علیہ السلام میلاد نبی کے 30ویں برس 13 رجب المرجب سن 30 عام الفیل کو حرم الہی مکہ مکرمہ میں بیت الہی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ مولود کعبہ ہونا آپ سے مخصوص ہے کہ نہ آپ سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا اور نہ آپ کے بعد کوئی کعبے میں پیدا ہوگا۔ روایت میں ہے کہ 13 رجب سن 30 عام الفیل کو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا گھر سے نکلیں اور مسجد الحرام میں پہنچیں، دیوار کعبہ کے نزدیک گئیں اور دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا خدایا میں تجھ پر، تیرے رسولوں پر اور تیرے نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، اسی طرح اس گھر کے بنانے والے میرے جد بزرگوار جناب ابراہیم خلیل کی باتوں پر مکمل ایمان رکھتی ہوں۔ خدایا تجھے تیرے گھر کے معمار ابراہیم اور میرے شکم میں موجود اس بچے کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار شگافتہ ہوئی اور بی بی اندر تشریف لے گئی۔ آپ کے داخل ہوتے ہی دیوار کعبہ بند ہو گئی۔ خانہ کعبہ کے اندر امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 3 دن ماں بیٹے خانہ خدا میں مہمان رہے۔ 3 دن کے بعد رسول اکرم نے آپ کا استقبال کیا۔ بی بی نے فرمایا حاطف غیبی کی آواز سنی کہ اس بچے کا نام علی رکھو۔ 3 برس تک امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے والدین کے ہمراہ رہے اور 3 برس کے بعد آپ کی کفالت اور تربیت کی ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے لے لی اور آپ اس کے بعد سے رسول کے یہاں رہنے لگے۔ مولا علی کی عمر جب 10 برس ہوئی تو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو اعلان رسالت کا حکم دیا۔ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ملکۃ العرب ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، اور مردوں میں سب سے پہلے اعلان اسلام و ایمان اور حمایت اسلام کا وعدہ کرنے والے مولا علی علیہ السلام ہیں۔
دعوت ذوالعشیرہ میں مولا نے جیسا وعدہ کیا تھا اسے تا حیات نبھایا۔ مکہ مکرمہ کی پرآشوب ماحول میں بھی حضور کے شانہ بشانہ چلے۔ شیب ابو طالب کے 3 سال کی سخت ترین حالات میں جہاں اللہ والے کو فاقے کرنے پڑے، مولا علی نے تمام مشکلات میں حضور کے ساتھ دیا۔ آپ اکثر راتوں میں بستر رسول پہ لیٹتے تاکہ اگر دشمن حملہ کرے تو حضور بچ جائیں اور آپ شہید ہو جائیں۔ شیب ابو طالب سے نکلنے کے بعد بھی آپ کی فداکاری کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر وہ بھیانک رات بھی آئی کہ جب دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو رسول اکرم نے حکم خدا سے ہجرت کی اور آپ حضور کے حکم پر ان کے بستر پر سو گئے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور نے حکم خدا سے اپنی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی آپ سے کر دی۔ اللہ نے آپ کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جیسے معصوم بیٹے عطا کیے اور جناب زینب و جناب ام کلثوم جیسی عظیم بیٹیاں عطا کی۔ آپ کی ایک اور فرزند جناب محسن ہیں جن کو دشمنوں نے شکم مادر میں شہید کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں 80 جنگیں واقع ہوئی۔ سوائے جنگ تبوک کے ہر جنگ میں مولا علی نے نہ صرف شریک ہوئے بلکہ ہر مارکے میں دشمن کو شکست اور دین کو فتح آپ ہی نے دلائی۔ بدر میں کفار و مشرکین کو قتل کیا۔ احد میں جب بڑے بڑے شیطان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بھاگ گئے تو آپ نے اکیلے حضور کی شان بچائی۔ جنگ خندق میں کل کفر عمر بن عبدود کو قتل کر کے جنگ کا نقشہ بدل دیا اور حضور نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ صلح حدیبیہ میں صلح نامہ آپ ہی نے لکھا اور خیبر میں جب فتح مسلمانوں کے بس میں نہ رہی تو حضور نے فرمایا کل میں علم اسلام اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہوگا۔ دوسرے دن علم اسلام حضور نے مولا علی کو دیا اور آپ نے جنگ کر کے مرحب کو قتل کیا اور در خیبر کو اپنی 2 انگلیوں پہ بلند کیا۔ مکے کی فتح میں مولا علی کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ جنگ تبوک میں مدینے کی حفاظت کے خاطر حضور نے آپ کو یہ کہتے ہوئے روکا کہ اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ مسجد النبی میں حکم خدا سے حضور نے سب کے دروازے بند کرا دیے۔ اگر کوئی دروازہ کھلا رکھا تو وہ یا تو بیت نبی تھا یا بیت علی تھا۔ سورہ برات کی تبلیغ کی ذمہ داری اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے آپ کو دی۔ آیت تطہیر آپ کی طہارت پر دلیل تو آیت مباہلہ آپ کی صداقت کا قصیدہ پڑھتی ہے۔ آیت ولایت آپ کی ولایت کی سند ہے۔ آخری حج سے واپسی پر غدیر خم میں حکم خدا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے آپ کی ولایت کا اعلان کیا اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اور لوگوں سے بیعت لی جس پر قرآن نے دین کو کامل ہونے کی، نعمتوں کے تمام ہونے اور دین اسلام سے خدا کے راضی ہونے کا اعلان کیا۔ آپ حضور سے اس قدر نزدیک رہے کہ ولادت کے بعد ان کی آغوش میں آنکھیں کھولیں اور جب حضور دنیا سے جا رہے تھے تو سرکار کا سر مبارک مولا علی کے آغوش میں تھا۔ مولا علی نے ہی حضور کو غسل و کفن دیا، نماز پڑھی اور دفن کیا۔ لیکن اب حالات بدل گئے۔ اب علی کی شجاعت کا دور ختم ہوا، صبر کا زمانہ آ گیا۔ یہ حدیث نبوی کی روشنی میں یوں کہا جائے کہ اب تلوار چلا کر جہاد اصغر نہیں کرنا بلکہ صبر کے جہاد اکبر میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ جس علی کو غدیر میں مولا بنانے کی مبارکباد دی تھی اور بعنوان مولا بیعت کی تھی، اب اسی علی سے بیعت کا مطالبہ ہے۔ گھر پر حملہ ہوا، دروازے کو آگ لگائی گئی، زوجہ گرامی جناب فاطمہ ان کے بدن میں جناب محسن کو شہید کیا گیا۔ مولا علی نے صبر کیا، 25 سال تک خاموشی کی زندگی بسر کی۔ 25 سال بعد ایک بار پھر دنیا آپ کے دروازے پر آئی کہ آپ بیعت لے لیں اور امت کی رہبری کریں، تو آپ نے قرآن و سنت کے معیار پر بیعت لی۔ دنیا طلبوں نے جب اپنی دنیا کو خطرے میں دیکھا تو بیعت توڑ کر میدان میں آ کھڑے ہوئے اور 4 سال چند ماہ کی حکومت میں جمل، صفین اور نہروان کی جنگ ہوئی۔ ایک جانب دشمن اسلام تھے تو دوسری جانب دنیا طلب منافق اور تیسری جانب خوارج جیسے احمق۔
لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرح نظام عدل قائم کیا۔ نہ گورے کو کالے پر ترجیح دی، نہ کالے کو گورے پر ترجیح دی، نہ عرب کو عجم پر فضیلت دی، نہ عجم کو عرب پر فوقیت دی۔ عدالت کا یہ عالم کہ غیر تو غیر، سگے بھائی بہن بھی برداشت نہ کر پائے۔ آدھی دنیا پر حکومت کے باوجود سماج کے سب سے نچلے طبقے جیسی زندگی بسر کی۔ 4 سال میں صرف 4 وقت گوشت کھایا، کوفے میں بطور عاریہ مکان لے کر زندگی بسر کی، اور ایک معمولی لباس پر 4 سال گزار دیے۔ اس کثرت عدالت کے سبب 19 رمضان سن 40 ہجری کو نماز صبح مسجد کوفہ میں آپ کے سر پر ضربت لگی، اور آپ 21 رمضان سن 40 ہجری کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شہادت کے بعد امام حسن اور امام حسین نے حزب وسیعت نجف میں دفن کیا، جہاں بعد میں روضہ تعمیر ہوا، اور آج بھی سالانہ کروڑوں زائرین آپ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ خدا ہمیں موالیان امیر المومنین میں شامل کرے، ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں ولایت علی کے ساتھ محشور کرے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علی کی اطاعت کر سکیں اور خدا کی عبادت کر سکیں۔ آپ سب کی خدمت میں مولائے متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔